بار بار اگر آپ اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ نہیں میں یہ نہیں کر سکتا, میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے, میں انکمپیٹنٹ ہوں, یو ہیو ٹو بی جینٹل اینڈ کائنڈ ود یور سیلف, کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. کیا کھا رہے ہیں, کس وقت سو رہے ہیں, کس سے مل رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں, یہ آپ کی چوائسیز ہیں. کوئی سکسیزفل لوگ جن کے بڑے بڑے نام رہے ہیں, تو انہوں نے جو بڑے بڑے ڈیسیجن لیے وہ حق پہ لیے. مجھے لگتا ہے کہ غلطی بھی آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہے. بالکل, اٹس اے لرننگ اور جب آپ لیسن. اس وقت سیکھ لیتے ہیں تو آپ پھر محتاط رہتے ہیں کہ یار میں نے اس غلطی سے یہ سیکھا ہے. خواتین کی باڈی میں جتنی فزیولوجیکل چینجز آ رہی ہیں میل باڈیز میں نہیں آ رہی ہوتی, ان کی ہارمونل فلکچویشن. مسئلہ یہ کہ یہاں اویئرنیس بالکل نہیں, مطلب وہ ایک فٹنس کی ڈیفینیشن ہے کہ اچھا مجھے تو کچھ نہیں ہوتا, میرا یہ کوئی درد نہیں ہے اور میرا تو وزن بہت اچھا ہے. ہوتا کیا ہے, باقی چیزوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے. کچھ عرصے میں وہ بتاتی ہیں کہ میرے آہستہ آہستہ ہماری خواتین ہیز گون اے لٹل ڈسٹینس پہ چلی گئی ہیں وہ اپنے رشتوں سے, کیونکہ وہ بیچ میں گیجٹس آ گئے ہیں, اپنے آپ میں مگن ہو گئے ہیں. یہ وہ اسٹیٹ ہوتی ہے جب آپ اپنے آپ سے بھی محبت کرنے لگتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر خوش آمدید کرتا ہوں نبیل's وائس باکس کے اندر. مجھے پتہ ہے بہت لمبا گیپ آ گیا تھا, بٹ اس کے اوپر میں بہت ساری چیزیں سوچ رہا تھا. آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے نا, آپ کے علاوہ مجھے لگتا ہے میرے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ یار ہم اپنی لائف کو کس طرح سے اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں. میں نے لاسٹ کچھ پوڈ کاسٹ کیے ہیں, اس کے اندر کافی ساری ڈسکشن کی تھی, بٹ یہ والا پوڈ کاسٹ مجھے لگتا ہے کافی انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ یہ والا پوڈ کاسٹ آپ نے اکیلے نہیں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھنا ہے. بیکاز اس میں آپ کے بارے میں بات کر رہا ہوں, آپ کے پیرنٹس کے بارے میں بات کر رہا ہوں, ایون آپ جن گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا. تو یہ پوڈ کاسٹ آپ نے شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھنا ہے, کیونکہ آپ اس پوڈ کاسٹ کے بعد اپنی لائف کے اندر ایک نیو چینجنگ دیکھیں گے. کیونکہ ہمارے درمیان ایک زبردست ٹرینر جو کہ ویلنس پہ ٹریننگ دیتے رہے, کافی ان کے سارے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو ان کو فالو کرتے ہیں, اور میں ان کو اکثر دیکھ رہا ہوتا ہوں. یہ کافی چینلس کے اوپر بھی ان کی جو ہیں وہ اسپیچز وغیرہ آتی رہتی ہیں, ٹریننگس آتی رہتی ہیں. جی ہاں, آج ہمارے درمیان جو ویلنس کوچ ہیں طوبیٰ خواجہ, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں, اور آج کافی لمبا پوڈ کاسٹ کر کے ہم ان سے ڈسکشن کریں گے کیا ہونے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ طوبیٰ کہ آپ میرے پوڈ کاسٹ کے لیے ایک زبردست سا ایک سیزن یعنی کہ سیزن لے کر آئے, ایک پوڈ کاسٹ لے کر آئے. مجھے لگتا ہے کہ یہ پوڈ کاسٹ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس سے پہلے میں نے ایک پوڈ کاسٹ کیا تو اس میں اس بارے میں بات کی تھی, بٹ مجھے اس وقت لگا تھا کہ یار یہ ہو کیسے سکتا ہے. بٹ جب اس پوڈ کاسٹ کے بارے میں سوچا کہ یار میں نے اس پہ بات کرنی ہے, تو میں نے کچھ ریسرچ شروع کر دی, اور جب شروع کی تو مجھے پتہ چلا کہ یار واقعی ہی اس پہ ہم بہت کچھ بات کر سکتے ہیں, کیونکہ ویلنس ایک بہت واسٹ طریقے سے جو ہے وہ اس وقت لوگوں میں اویئرنیس دے رہا ہے. بائی دا وے مجھے یہ کنفرم کرنا تھا آپ سے کہ لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ ویلنس نام کی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے, بٹ لوگوں نے بس ایک ہوا بنایا ہوا ہے کہ یار ویلنس ہوتا کیا ہے. آج مجھے اس ڈیٹیل میں اچھی طریقے سے بات کرنی ہے, اور اپنے ویورز کو یہ زبردست سا میسیج دینا ہے کہ ویلنس سے واقعی آپ کی لائف میں ایک لائف موومنٹ چینج انشاءاللہ نظر آئے گا. پہلے تو جزاک اللہ فار انوائٹنگ می نبی. تھینک یو سو مچ. بہت اچھی اپرچونیٹی مجھے بھی دے رہے ہیں آپ کہ میں لوگوں تک پہنچا سکوں کہ ویلنس ایکچولی بڑی نیو ٹرم لگتی ہے لوگوں کو, بٹ اٹ ہز بن دیئر. پوری دنیا نے, اینڈ آفٹر کووڈ اسپیسیفکلی, جو ایک دنیا ایک ڈپریسو فیز میں گئی, فزیکلی بھی ہم پیچھے کی طرف آئے, مینٹلی بھی ہم پیچھے کی طرف آئے, انڈر پرفارمرز ہو گئے. اس وقت ضرورت تھی ہمیں کہ ہم اوور آل بہتری کی طرف آئیں, کیونکہ سوسائٹی واز اگین لیگنگ بہائنڈ ان آل دی اسپیکٹس. ریلیشن شپس میں بھی, کیونکہ آپ دور ہو گئے تھے اپنے آفیسز سے بھی, اپنے لوگوں سے بھی, اپنے ریلیشن شپ سے بھی, اپنی انسٹیٹیوشن سے بھی جہاں آپ ریگولرلی جایا کرتے تھے. ویلنس لوگوں کو واپس لائی ہے آل اوور دا ورلڈ گلوبلی. اٹ ہیز ہیلپ پیپل ریکور فرام وٹ ایور دے ہیو لاسٹ. اور اگر ہم آسان اردو زبان میں بولیں, ویلنس از اے ٹرینڈنگ ٹرم ایوری ویئر, لیکن اگر ہم آسان اردو زبان میں بولیں, ایک بہتر زندگی گزارنے کے لیے آپ کچھ تدبیر کرتے ہیں نا, وہ ہم چاہتے ہیں, اور ہم بائی سننا بھی, ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے اپنا خیال رکھو, حقوق نفس بڑے اس کے اوپر زور دیا گیا ہمارے مذہب میں. ایسا ہی ہے, وہی حقوق نبھانے ہیں, بس اسی سے ویلنس کنیکٹڈ ہے. تو طوبیٰ مجھے ایسا نہیں لگتا ہے کہ ویلنس آپ اپنی لائف کے اندر, فار ایگزامپل آپ پورا دن ایک ورک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں,
تو کیا ویلنس کے لیے کوئی اسپیسیفک ٹائم ہونا لازمی ہے یا پھر آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ اگر میں ایک ورکنگ کے اندر مجھے 4 ٹائم کی نماز آفس ٹائم میں مل جاتی ہے، اسی طرح کہ کیا ہم کوئی اسپیسیفک ایک ٹائم نکالیں ویلنس کو اپنے اندر اپلائی کرنے کے لیے، یا پھر آپ لگتا ہے کہ نہیں ایک انسٹیٹیوٹ ہے وہاں جائیں، جس طرح ہم لوگ فٹنس کلب جس کو کہتے ہیں، کیا ویلنس کے لیے ہم اپنے ہی ہوم گراؤنڈ پہ کچھ کر سکتے ہیں یا پھر کہیں جوائن کرنا پڑے گا؟ دیکھیے اسٹیٹ آف ویلنس اچیو کرنے کے لیے نا دیر آر اسٹیپس. اٹس ناٹ لائک اے کوئک فکس کہ 5 منٹ یا 10 منٹ ہم کہیں بیٹھ گئے تو ہم اسٹیٹ آف ویلنس ہم نے اچیو کر لی. یہ کہ ہم بہتر اچھا میں پہلے سمجھا دوں کہ ویلنس ہے کیا. جی ضرور. دیکھیے فٹنس کی ٹرم ہم بہت سنتے ہیں، اس کے لیے ہم جمنگ کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، ڈائٹ کرتے ہیں، نیوٹریشن کرتے ہیں، لیکن اس کو ہم صرف ایک اسپیکٹ سے ایکسپلین کر سکتے ہیں. وہ اس طرح کہ آپ کی باڈی کیسا پرفارم کر رہی ہے، اس سے ہم فٹنس سے ایکسپلین کر دیا ہم نے، ٹو سم ایکسٹینٹ مینٹلی بھی ہم نے انوالو کر دیا. جب آپ اوور آل ایک بہت بڑی، آپ نے بڑا اچھا ورڈ یوز کیا ویسٹ، اٹس اے براڈ ٹرم، اٹس اے ہولسٹک ٹرم. ڈائریکٹلی پروپورشنل فٹنس سے ضرور ہے، بٹ ویلنس میں آپ صرف کیسا پرفارم کر رہے ہیں نہیں ہیں، آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں وہ بھی میٹر کرتا ہے. اچھا، وہ دونوں انٹر کنیکٹڈ ہیں. اگر آپ یہاں سے بہتر فیل لیٹس سے کئی ہمیں انڈیویجولز ایسے نظر آتے ہیں، اسٹارز نظر آتے ہیں جو کہ بہت آپ کو اسٹارڈم ہوگا، دے گوئنگ ایوری ویئر، دے آن دا میڈیا، لیکن وہ آپ کو کچھ عرصے میں پتہ چلتا ہے وی ہیو سین سچ اسٹوریز کہ وہ سوسائڈل ہوئے ہیں. دے بگ اسٹوریز لائک دیٹ. میرلن مونرو، بہت ساری ایسی کہانیاں ہیں جو کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ میں کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں پتا ہوتا، تو ان کی مینٹل اسٹیٹ اچھی نہیں ہوتی ہے. ہم ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو شدید ڈپریشن میں ہوتے ہیں، آلدو بڑے بڑے اچیورز ہوتے ہیں دنیا کے. تو ایسا کیوں ہے؟ بیکاز دے آر مینٹلی ناٹ ویل. اینڈ وین یو کنیکٹ دیز ٹو تھنگس، یور برین، یور مائنڈ، یور باڈی، یور ہارٹ، اینڈ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اسٹیٹ آف ویلنس پہ پہنچنا ضروری ہے ان آرڈر ٹو لیو اے لائف وچ از فل. جو اپنے آپ فل لیول پہ لائف جی سکتے ہوں اس کو آپ ویلنس کہتے ہیں. اور اس میں فزیکلی پرفارمنس کے ساتھ ساتھ آپ کی مینٹل پرفارمنس، آپ اپنے سوشلی آپ کس طرح سے پرفارم کر رہے ہیں، آپ اپنی جاب پہ کس طرح پرفارم کر رہے ہیں، آپ اپنے ریلیشن شپس کیسے نبھا رہے ہیں، وہ سارے اسپیکٹس انکلوڈیڈ ہوتے ہیں. بٹ طبع جی آپ کنٹینیو کریں. اور اٹس اے مائنڈ سیٹ ایکچولی، جس کے لیے بہت ساری چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اٹس اے مائنڈ سیٹ ایکچولی جو کہ اچیو کیا جاتا ہے ود ٹائم تھرو ڈفرینٹ ٹولس، جو ہم تدابیر جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں فٹنس بھی آ گئی، ورک آؤٹ بھی آ گیا، میڈیٹیشن بھی آ گئی، مائنڈ فلنس بھی آ گئی، اسپرچل کنیکشن بھی آ گیا. ٹھیک. اینڈ ہاؤ یو لک ایٹ تھنگس، پیپل گو فار تھراپیز. اوور آل آپ جو چوائسیز زندگی میں آپٹ کر رہے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کیا کھا رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، کس طرح کا روٹین رکھ رہے ہیں، کب سو رہے ہیں، کب جاگ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کلیکٹیولی آپ کی ویلنس کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہیں. اور ایک اسپیکٹ بھی آپ کا آگے پیچھے، لیٹس سے اف یو ناٹ، آپ کی سلیپ ہائیجین اچھی نہیں ہے، آپ آج کل کا تو بہت زیادہ پیٹرن یہ تو ٹرینڈنگ میں آ گیا ہے. موبائل یوزیج کی وجہ سے اسکرین ٹائمنگ اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ اپنی جو ہے وہ نیند خراب کر رہے ہیں. کارڈیک ایشوز کتنے کامن ہیں، ہم اتنی ینگ کارڈیک اریسٹ کے سنتے رہتے ہیں ایوری ادر ڈے. اور بڑی مشہور اب تو میڈیا پہ اٹس ایوری ویئر کہ لوگ ورک آؤٹ کر کے گئے اور اس کے بعد ان کو کارڈیک اریسٹ ہو گیا. ینگ 25 ایئرز اولڈ، کچھ دن پہلے میں نے ابھی سنا ہے قریب کی فیملی میں. سو یہ ساری چیزیں اگر ان پلیس نہیں ہیں، اگر آپ کم سو رہے ہیں اس لیے پھر بھی آپ ویلنس کی اسٹیٹ اچیو نہیں کر سکتے، آپ اچھا کھا نہیں رہے ہیں تو آپ اچیو نہیں کر سکتے. تو ساری ویلنس کوچ یہ کرتا ہے کہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ اور رول آؤٹ کرتا ہے کہاں کہاں مسائل ہیں آپ کی زندگی میں، یہ چیز مسنگ ہے، مے بی دیٹ از دا ریزن کہ آپ کو ہارمونل ایشو ہو گیا ہے، یا آپ ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں، یا آپ لیٹس سے کسی کرونک النس کی طرف جا رہے ہیں، یا آپ اوور آل ویسے ہی آپ رسپونڈ نہیں کر پا رہے ہیں سچویشن میں، آپ کوپ اپ نہیں کر پا رہے ہیں، یو آر ناٹ ورکنگ ویل ود یور ریلیشن شپس، آپ کا جو ہے وائف کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی ڈفرینٹ مسائل پیدا ہوتے جا رہے ہیں، آپ ان سے صحیح سے کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں، بہت سارے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آتے ہیں جو مینٹلی ڈسٹربڈ ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے، وہ تو اوور آل دیکھا جا رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ ڈسٹربنس بڑھ گئی ہے. اینڈ وین وی گو ان ٹو ہسٹری وی لرن کہ بھائی کیا کیا آپ کرتے رہے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی سلیپ کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے اسپیکٹس ہیں. ان کی صحبت اچھی نہیں ہے، یا ان کو وہ اٹینشن نہیں مل پائی جو ان کو چاہیے تھی تھرو دیئر پیرنٹس. دے ہیو کمپنی ایسی نہیں ہے. انفلوئنسز، آپ کا انوائرمنٹ بہت میٹر کرتا ہے، آپ کے روٹینز بہت میٹر کرتے ہیں. سم ٹائمز آپ کا ایکسپوجر کچھ ایسی
ٹاکسک انوائرمنٹ سے ہو جاتا ہے. اور میں صرف ٹاکسک ان ٹرمز آف پیپل نہیں کہہ رہی ہوں, کبھی کبھی ہم کچھ ایسے ٹاکسنس لے رہے ہوتے ہیں, سویلو کر رہے ہوتے ہیں اپنی ڈائٹ کے اندر, جو کہ ہمارے اوور آل ویلنس کو امپیکٹ کرتے ہیں. بائی دا وے طوبا, مجھے یہ پتہ چلے کہ میں اپنے ویورس کو ایک میسیج دینا چاہوں کہ اگر ہم ویلنس کے پہلے اسٹیپ میں ان ہونا چاہیں تو وہ کیا اسٹیپ ہونا چاہیے؟ دیکھیے, پہلے تو اپنا ایوری ڈے روٹین ڈسپلن بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا. جو کہ ہم ٹائم کے ساتھ تھینکس ٹو آل دا گیجٹس وی ہیو ان آور لائفز, کہ ہم وہ لوز کرتے جا رہے ہیں. ٹیمپٹیشنس بہت ہے نا, چلو ابھی کچھ آورس رات بھر بیٹھ کے ٹی وی دیکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی آپ کا ٹائم ہے, اگر اف یو سپوز ٹو بی سم ویئر ان ٹائم, وہ آپ نہیں پہنچ رہے ہیں وہاں پر. کھانا پینا آپ کا آؤٹ آف روٹین ہوا, یہ تو بہت زیادہ آؤٹ ہوا ہے. آپ کی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کچھ فرائض دیے ہیں, کچھ رسپانسبلٹیز ہیں آپ کی ٹورڈز یور ریلیشن شپ, وہ آپ نہیں پرفارم کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ کو ڈسپلن ہونا ضروری ہے. اچھا. ایک ہیلدی روٹین رکھنا ضروری ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ رائٹ اوے جمنگ اسٹارٹ کر دیں, لیکن پہلے ہیلدی روٹین کی طرف آئیں, اس کو فالو کریں. ٹھیک. اور اپنی جو کلاک ورک ہے, اور تھوڑا اپنے لیے ٹائم بھی نکالیں. یہی سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے آج کل. لوگ جو ہے وہ اپنے لیے ٹائم نہیں نکال رہے. ایون کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آفس کے بعد وہ گھر گئے, گھر جانے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ جس طرح ٹائم شارٹ ہوتا جا رہا ہے لائف کے اندر, وہ اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے جا رہے ہیں ہر کوئی. مجھ سمیت میں نے اپنے جتنے بھی گیدرنگ کے اندر لوگوں کو دیکھا ہے, میں جب بولتا ہوں کہ یار چلو کہیں گیدرنگ کرتے ہیں, تو بولتے ہیں یار ٹائم نہیں ہے. ٹائم ہونے کے باوجود ٹائم نہیں ہے, تو اٹ مینس کہ یہ آپ نے اپنی ٹائم لائن سیٹ نہیں کی ہوئی ہے. آپ اپنی ٹائم لائن سیٹ کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کا ٹائم نکل جائے گا. بٹ یہاں پر اگر فار ایگزامپل میں بات کرنا چاہوں کہ اگر مجھے ویلنس کے لیے پہلا اسٹیپ اٹھانا ہوگا, تو اپنی نیند, اپنی جو مجھے اس کو پراپر کرنا چاہیے. یعنی کہ پورے 6 گھنٹے 8 گھنٹے کی جو آپ کو نیند لینی ہے, وہ آپ پراپر طریقے سے لیں, تب جا کے آپ کا ویلنس کا پہلا اسٹیپ ہوگا. آئی تھنک میں جو آپ کی باتوں سے سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے. دین اس کے بعد اگر مجھے کوئی دوسرا اسٹیپ کرنا ہوگا, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ میلس آپ کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ایسا ہی کچھ ہے کہ اگر دیکھیں, یہ تو سب چیزیں ہیں ہی, میلس کی طرف بھی ہم آئیں گے, لیکن سب سے پہلے دا وے یو لک ایٹ یور سیلف اینڈ دا ورلڈ اراؤنڈ یو, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کئی اسٹڈیز نے دکھایا ہے کہ اگر آپ کوئی چیز پازیٹیو اسپیکٹ سے دیکھ رہے ہیں اپنی دنیا کو, اپنے آپ کو, ابھی بلکہ ریسنٹلی آپ نے ایک اور اچھا اپنے آپ کو بول رہے ہیں بار بار, اف یو لک ڈاؤن ایٹ یور سیلف, پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپریشیٹ کرنا شروع کریں. یہ تو اچھی بات ہے. بار بار اگر آپ اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ نہیں میں یہ نہیں کر سکتا, میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے, میں انکمپیٹنٹ ہوں, یو ہیو ٹو بی جینٹل اینڈ کائنڈ ود یور سیلف, کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, تو آپ انکمپیٹنٹ تو ہو ہی نہیں سکتے. جب بنانے والا اتنا گرینڈ, اتنی بیوٹیفل کریشن کی ہے اس نے اس دنیا کی, یہ تھاٹس بہت امپورٹنٹ ہے انسان کے لیے, اور آپ کو بنایا ہے اس ذات نے, تو آپ کے اندر کمی تو ہو نہیں سکتی. اس نے تو آپ کو مکمل بنا دیا, آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے. تو فرسٹ تھنگ از آئیڈینٹیفائنگ یور سیلف اینڈ یور پوٹینشیل اینڈ اپریشیٹنگ, امبریسنگ. امپرفیکشن سب میں ہوتی ہیں, تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کی ذات ہی مکمل ہے, بے شک امپرفیکشن سب میں ہوتی ہیں, لیکن اس امپرفیکشنس کو بھی امبریس کریں. ٹھیک ہے, شاید میں بہت اچھا نہیں ہوں کیلکولس میتھس میں, بہت سارے بچے آتے ہیں ہمارے پاس جو اپنے آپ کو کمپلیٹلی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی ہم انکمپیٹنٹ ہیں, مجھ سے تو یہ ہوتا ہی نہیں ہے, اس ایگزام میں تو میں نے انڈر پرفارم کیا, ٹرائی ٹوائس تھرائس میں نہیں کر پایا. تو ان کو بتانا وہ کر سکتا ہے, وہ کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ نے تو پوٹینشیل. اچھا مجھے بہت سارے لوگوں کے ایسے ایوری ڈے وی آر ٹریننگ پیپل اینڈ آئی سی وومین جو کرنے سے پہلے بولتی تھیں یہ مجھ سے ہوگا نہیں, ریزن بس دیٹس ہاؤ وی لک ایٹ آور سیلوز. وی آلویز انڈر ایسٹیمیٹ, اسپیشلی وومین ان پرٹیکولر, دے آلویز انڈر ایسٹیمیٹ دیم سیلوز. ان کو لگتا ہے کہ ان کی باڈی میں پوٹینشیل ہی نہیں ہے, اور پھر فیو منٹس میں وہ کرنے لگتی ہیں, اور پھر میں ان کو بتاتی ہوں آپ دیکھیے کہ آپ کی باڈی میں اللہ تعالیٰ نے کیا امیزنگ پوٹینشیل رکھا ہے, لیکن آپ یو آلویز لک ڈاؤن ایٹ یور سیلف. تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے سوچ لیا ہے کہ میں کروں گا تو آپ کریں گے. اگر آپ نے ایوری تھنگ اسٹارٹس فرام ہیئر. ٹرسٹ می نبیل, آئی ہیو سین مینی ویک وومین performing really well in their gymming session and very strong women performing really bad because it's there. Thoughts. آپ کا برین آپ کو بتاتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں یا میں نہیں کر سکتا ہوں. اگر آپ نے سوچ لیا کہ میں نہیں کر سکتا ہوں, آپ کبھی نہیں کر پائیں گے. ایسے ہی میں نے ایک واقعہ سنا تھا کہ ایک بچہ گر گیا تھا کنویں میں, اور کہا کہ اس بچے کو نکالا, ایک چھوٹے سے بچے نے نکال لیا.
تو وہ نکالنے کے بعد کہا کہ یار اس بچے نے اس بچے کو کیسے نکال لیا, یہ تو نکال نہیں سکتا, کیونکہ اس وقت وہاں کوئی موجود نہیں تھا کہ یہ بچے کو بتائے کہ تم نہیں کر سکتے. اگر وہاں کوئی ہوتا اور یہ کہتے کہ یہ بچے تم اس بچے کو نہیں نکال سکتے تو شاید وہ نہ کرتا اس وقت. اب مجھے لگتا ہے کہ ہمارے درمیان کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے میں کافی زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں کوئی بھی ایک پراپرٹی پرچیز کر لیتا ہوں یا کوئی ایک وہیکلس پر پرچیز کرنے جا رہا ہوتا ہوں, تو ان کے جو تھاٹس ہیں وہ اپنے لمیٹڈ تھاٹس کے مطابق بات کر رہے ہوتے ہیں. نہیں یار یہ نہیں کرو, یہ ہو سکتا ہے نہ ہو, جبکہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس قابل کیا ہوا ہے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہو. اشرف المخلوقات بنا کے اس کائنات میں آپ کو بھیجا ہے, اور جب آپ کسی اسٹیپ کو نہیں اٹھا رہے تو اٹ مینس کہ اللہ رب العزت نے آپ کو تو کمپلیٹ کر دیا. تمہاری تھاٹس, تمہاری زندگی میں جو لوگ موجود ہیں وہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرے جس کی وجہ سے یہ اسٹیپ نہیں اٹھا رہے. اگر یہ ساری چیزیں کلیئر کرنی ہوں اپنی لائف کے اندر کہ یار ٹھیک ہے یہ بندہ بول رہا ہے, میں نے اس کان سے سننا ہے, اس کان سے نکال دینا ہے, اور اپنے آپ کو امپروو کرنا ہو, تو اس کے لیے ہمیں پھر کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیے اٹس آلویز فرام ان سائڈ. ٹھیک ہے, ہم ایکسٹرنل ڈرائیوز دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمیں بتا دے کہ یہ کرنا ہے, کوئی ہمیں نہ بتائے. اچھا میرے پاس ڈائیورس کلائنٹل ہے, ینگ بھی ہیں, زیادہ عمر کے بھی ہیں, مرد حضرات بھی ہیں, فیمیلز. تو میں کامن ایک آبزرویشن میری یہ ہے, جب خواتین آتی ہیں نا دے آلویز, ہم جو دیکھتے ہیں کارپوریٹ انڈسٹری میں ہم دیکھتے ہیں اٹ از مینلی مین ڈومینیٹنگ, رائٹ. اور ہم پھر جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں پیچھے تو ہم ایک سگنیفیکنٹ ڈفرینس دیکھتے ہیں ان کے ایٹیٹیوڈ میں. عام طور پہ پرابلی کلچرل بھی فیکٹرز ہیں. خواتین میرے پاس آتی ہیں یہ بولتے ہوئے کہ مجھے کسی نے سپورٹ نہیں کیا, میرے ہسبینڈ نے سپورٹ نہیں کیا, یا میری ابو نے سپورٹ نہیں کیا, میری فیملی سپورٹیو نہیں تھی. جب مین آتے ہیں, اب اس لیے میں اپنے لیے کر نہیں پاتی ہوں, جب مین آتے ہیں وہ یہ نہیں بولتے, وہ یہ نہیں بولتے کہ ہمیں سپورٹ نہیں کیا, وہ اپنا رسپانسبل ہوتے ہیں اپنے ایکشن کے لیے, وہ اپنے آپ کو رسپانسبل سمجھتے ہیں. دیٹس دی ڈرائیو. تو جو لوگ ٹیک اوور کر لیتے ہیں کہ یار مجھے ہی ٹھیک کرنا ہے اپنے آپ کو اور مجھے ہی تدبیر کرنی ہے, بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ. That's the point where you move on in your life, where you achieve what you need to achieve. Exactly. Whether it's a state of wellness, where it's, performing better in your career, in your relationships, in your households, whatever. تو سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو پہچانیں اور آپ اپنے آپ کو خود پوچھ دیں کہ بھائی what are the right things to do in my life, making the right choices. جیسے آپ نے نرشمنٹ کی بات کی کہ میلز سے اسٹارٹ ہوتا ہے, that's again جو بھی انیشیٹو ہے وہ آپ کو الٹیمیٹلی لینا ہے. اٹ از یور ڈیسیژن آلویز, بیکاز دنیا میں ہمیشہ رانگ ٹیمپٹیشنز ہوں گی, جو کہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ جنت از سراؤنڈیڈ ود آل دا ٹف تھنگس. ایسا ہی ہے. اور دوزخ از سراؤنڈیڈ ود آل دا ایزی تھنگس. جو بھی آپ کو کمفرٹیبل کر دیتا ہے, آسانی سے مل جاتا ہے, وہ یوزلی آپ کو غلط ڈائریکشن میں ہی لے جاتا ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اور جب آپ ٹف چوائسیز لیتے ہیں, رائٹ چوائسیز لیتے ہیں, تو آپ ایکچولی سکسیز کی طرف جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ویکر پیپل گیو رائز ٹو ڈیفیکلٹ لائفز اینڈ ٹف پیپل گیو رائز ٹو ایزی لائفز. وہ ایسی زندگیاں بلڈ کرتے ہیں جو آسان ہوں. ایسا ہی ہے. تو آپ کی چوائس الٹیمیٹلی یو آر رسپانسبل. ڈونٹ گو فار ایکسٹرنل ڈرائیو کہ کوئی مجھے بتائے گا کہ کیسے کرنا ہے. آپ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو انف وزڈم دیا ہے, اس وزڈم کے ساتھ پیدا کیا آپ کو کہ آپ صحیح چوائسیز لیں اپنی زندگی میں, کہ آپ کو کس رشتے میں جانا ہے. یہ تو بڑے بڑے ڈیسیجنس ہو گئے, چھوٹے جو ایوری ڈے ڈیسیجنس. اور دیٹس وے وی اسٹارٹ. ہم ایسے اپنے مائنڈ کو ٹرین کرتے ہیں کہ آپ کیا کھا رہے ہیں, کس وقت سو رہے ہیں, کس سے مل رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں. یہ آپ کی چوائسیز ہیں. یو شوڈ ٹیک اوور دیٹ. اگر آپ یہ نہیں کریں گے, اگر آپ نے اپنے مائنڈ کو رائٹ ڈائریکشن میں نہیں ٹرین کیا, تو الٹیمیٹلی آپ بڑے بڑے ڈیسیجنس بھی اپنی لائف میں غلط ہی لے رہے ہوں گے. اس لیے مینٹل ٹریننگ, دیٹس ہاؤ یو کیری یور سیلف. اور کئی بار ہم رانگ ٹریکس پہ بھی جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ انسان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ چیلنجز ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے امتحانات بھی رکھے ہیں, تو آپ رانگ ڈیسیجنس بھی لیتے ہیں لائف میں. بٹ ہی ہیز گیون یو انف پاور دیٹ یو ریورس بیک آلسو. آپ اپنی غلطیوں کو نلیفائی بھی کر سکتے ہیں, اس کو ریٹریو کا آپشن اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازے کھلے رکھے ہیں ہمارے لیے, الحمدللہ. تو دیکھیے اندر سے آپ ایک تو یہ کہ پہلے آپ یہ سوچنا شروع کریں کہ میرے ڈیسیجنز زندگی میں, میری چوائسیز زندگی میں صحیح ہونی چاہئیں, ایتھیکلی بھی, معاشرتی حساب سے بھی,
اپنے ہیلتھ اسپیکٹ سے بھی, ہر لحاظ سے میرے ڈیسیجنس لائف میں ٹھیک ہونے چاہیے. دا مومنٹ یو اسٹارٹ ٹریننگ یور مائنڈ آن میکنگ رائٹ ڈیسیجنس, الٹیمیٹلی آپ بڑی بڑی غلطیاں کرنا بھی کم کر دیں گے, نہیں کریں گے لیٹر ان لائف. اینڈ یو اگر آپ آبزرو کریں پیچھے اسٹیپ بیک کر کے, وہ سکسیزفل لوگ جن کے بڑے بڑے نام رہے ہیں, تو انہوں نے جو بڑے بڑے ڈیسیجن لیے وہ حق پہ لیے, سچ پہ لیے, بیکاز دے ور ٹرینڈ, دے ہیڈ دس کیریکٹر. آپ پیچھے جائیں تو ان کا ایک کیریکٹر تھا, ایسا ہی ہے. انہوں نے صحیح کھایا, حلال اور حرام میں ڈفرینس رکھا, ایسا ہی ہے. صحیح چوائسیز لیں, غلط رویے نہیں اپنائے, اور آپ کی مینٹل اسٹیٹ پہ بہت بڑا امپیکٹ دیتا ہے. وٹ ایور یو اسپیکنگ یو آلسو ایبزاربنگ آل دیٹ نیگیٹیوٹی ان سائڈ یو. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ, جب مجھے لگتا ہے کہ غلطی بھی آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہے. بالکل, اٹس اے لرننگ. اور جب آپ اس وقت سیکھ لیتے ہیں تو آپ پھر محتاط رہتے ہیں کہ یار میں نے اس غلطی سے یہ سیکھا ہے, نیکسٹ ٹائم میں مجھے جو بھی اسٹیپ اٹھانا ہے تو سوچ سمجھ کے اٹھانا. یہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ معنی رکھتا ہے کہ آپ یہ نہیں کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر لی, نہیں, آپ اس سے سیکھیں. اور یہ بھی چیز میں نے دیکھی ہے, جب کوئی غلطی کر لے تو وہ بہت زیادہ انکانشیس ہو جاتے ہیں کہ یار مجھ سے بہت بڑا غلطی ہو گئی, اب میں کیا کروں. بھائی ٹھیک ہے, غلطی ہو گئی ہے, تو یہ غلطی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک لرننگ کا موقع دیا اللہ رب العزت نے کہ تم سیکھو. نہیں سیکھو گے تو پھر واپس یہی غلطی کرو گے. لوگوں کے مائنڈ میں یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ہم لوگ جو وے پکڑ کے چل رہے ہیں اس وقت, جو بات لے کے چل رہے ہیں, مجھے آپ کی باتوں میں ایک چیز نظر آ رہی تھی, وہ یہ تھی کہ میں نے دیکھا ہے کہ آج کل فیمیلز جو آپ کے گھر میں موجود ہیں, ہاؤس وائفس جو ہیں, وہ کافی زیادہ ڈپریشن میں رہتی ہیں. آئی ڈونٹ نو وائی, کہ ان کے پاس ایسی کیا چیز ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ایسا لگے کہ یار یہ ایک پوائنٹ ہے, اس پوائنٹ کے اوپر ہم لوگ فوکس کریں تو اپنی لائف روٹین کو ہم سیٹ کر سکتے ہیں. دیکھیے بہت سارے اسپیکٹس ہیں نبیل. ایک تو ہمارے یہاں ہیلتھ ہائیجین پہ کام نہیں ہوتا, مطلب لوگوں خواتین کو یہ بتایا نہیں جاتا کہ آپ کی صحت کے لیے کیا ضروری ہے. جیسے بہت سارے اسپیکٹس ہوتے ہیں, خواتین کی باڈی میں جتنی فزیولوجیکل چینجز آ رہی ہیں میل باڈیز میں نہیں آ رہی ہوتی, ان کی ہارمونل فلکچویشن. مسئلہ یہ کہ یہاں اویئرنیس بالکل نہیں ہے, اسپیشلی ہمارے ریجن میں اویئرنیس کے بہت سارے ایشوز ہیں کہ مینوپاز ہے یا کوئی بھی ہارمونل چینجز ہیں آپ کی باڈی میں, تو خواتین کو پتہ ہی نہیں چلتا, وہ گلٹ کا شکار ہو جاتی ہیں. ایسا ہی ہے کہ میں اتنا غصہ کیوں کر رہی ہوں, میرا موڈ سوئنگس کیوں اتنے ہو رہے ہیں, یا میری اسکن کیوں بدل رہی ہے, یا میرے بال کیوں بدل رہے ہیں, ویٹ کافی بڑا, یا میرے گھٹنوں میں تکلیف کیوں اچانک سے شروع ہو گئی, یا میرا ویٹ میں کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہی, میں کوشش بھی کر رہی ہوں. بہت ساری خواتین آتی ہیں میں تو کھاتی بھی زیادہ نہیں ہوں, بیکاز دے ڈو ناٹ نو واٹ از ہیپننگ ٹو دیئر باڈیز. ہمارے یہاں ایک تو اویئرنیس دینے کی بہت ضرورت ہے انسٹیٹیوشن لیول پر, اسکولس کے لیول پہ ہی بچوں کو ایٹ لیسٹ بیسک ایجوکیشن ضرور دیں کہ یور باڈی ول گو تھرو دیز ٹرانزیشنز ان یور لائف. اور آپ کو اگر پتہ ہوتا ہے, اگر آپ اکوپڈ ہوتے ہیں کہ بھائی یہ چینج میری باڈی میں کس وجہ سے آ رہا ہے, تو پھر آپ اسے ایکسیپٹ کر پاتے ہیں, پھر اس کے لیے تدبیر بھی کر پاتے ہیں, اور آپ گھبراتے نہیں ہیں, آپ گل کا شکار بھی نہیں ہوتے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ کہ اٹس امپورٹنٹ ٹو گین نالج اینڈ گیو نالج ٹو وومین ان آر ریجن, وہ ہونا ضروری ہے. اور جب وہ فٹنس کی طرف آتے ہیں تو ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں دماغ میں ایک کنسیپٹ ہے کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے یا میرا وزن ٹھیک ہے تو میں فٹ ہوں. مطلب وہ ایک فٹنس کی ڈیفینیشن ہے کہ اچھا مجھے تو کچھ نہیں ہوتا, میرا یہ کوئی درد نہیں ہے, اور میرا تو وزن بہت اچھا ہے. اور ہوتا کیا ہے, باقی چیزوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے. کچھ عرصے میں وہ بتاتی ہیں کہ میرے گھٹنوں میں بہت تکلیف ہے, مجھ سے تو بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے, کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے. اب ان کو ہم بتائیں کہ بھائی اب آپ 50 سال کی عمر میں سوچیں, اس وقت آپ محنت کر سکتی تھیں اپنی باڈی پہ, وہ آپ نے نہیں کی. اور ظاہر اس وقت بھی ہم کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ, لیکن یہ ساری چیزیں بھی ہیں کہ ہمارے یہاں کنسیپشن یہ ہے کہ کچن میں کام کر لیا ہے تو وہ بہت ہے. گھروں میں موبلٹی خواتین کی زیادہ نہیں ہے, باہر کم نکلتی ہیں ہمارے یہاں, تو ڈفرینٹ اس قسم کی پرابلم. اینڈ ایوری وومن ان پاکستان گوز تھرو آسٹیوپروسس ایٹ لیسٹ ونس ان دیئر لائف, ایٹ لیسٹ ایک چھوٹا سا پیچ ان کی زندگی میں. بہت زیادہ کچھ لوگوں کا تو چگر کر جاتا ہے اور دیر کرونک النس میں کنورٹ ہو جاتا ہے, اور یہ بتایا نہیں جاتا. اب کیا انٹیک رکھنا ہے ان کو, ایک سرٹن ایج کے اوپر جا کے ان کا مسل لاس ہونا شروع ہو جائے گا, اس کی اویئرنیس نہیں ہے. اور ان کے دماغ میں بس یہی ہے کہ اگر ہمیں کوئی ینگ ایج میں یا ہمارے 30s 40s میں ہمیں کوئی بیماری نہیں ہے تو وی آر فٹ, وی گوئن ٹو چل, کوک فوڈ اینڈ ناٹ بادر اباؤٹ یور فزیکل فٹنس. تو موبلٹی بڑھائیں, کیونکہ آج مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ایک تو ہر چیز, اب پہلے کی خواتین تھیں وہ خود سے محنت کرتی تھیں, بہت ساری ایکٹیویٹیز میں انوالو رہتی تھیں, چلنا پھرنا تھا, گاڑیوں کا استعمال کم تھا. اب وہ نہیں ہے, اس وجہ سے
چھوٹی بڑی بہت سی بیماریاں کلیکٹیولی ہو گئی ہیں. اب آپ مینٹل ہیلتھ کی طرف چلے جائیں. سب سے مین پوائنٹ یہی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا مینٹل ہیلتھ سیٹ ہوگی تو اپنی لائف کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں. اچھا ہوتا یہ ہے, اگر آپ سائنٹیفکلی دیکھیں تو جب آپ کی لائف میں سینس آف پرپز ہوتا ہے نا, تو آپ مینٹلی ساؤنڈ ہوتے ہیں. یہ سائنٹیفکلی پروون ہے کہ اگر آپ کے پاس پرپز ہے, لیٹس سے کہ میرے پاس آئی ہیو اے ڈاٹر اور میرے پاس پرپز ہے کہ آئی نیڈ ٹو گیو ہر گڈ لائف, گڈ نرشمنٹ, گڈ اپ برنگنگ, تو دیٹ ول کیپ می موٹیویٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ود مائی سیلف اینڈ مائی لائف. اور اگر یہ پرپز نہیں ہوگا تو آہستہ آہستہ میں ڈپریشن کی طرف جاؤں گی. ایسا ہی ہے, آہستہ آہستہ ہماری خواتین ہیز گون لٹل ڈسٹینس پہ چلی گئی ہیں وہ اپنے رشتوں سے, کیونکہ وہ بیچ میں گیجٹس آ گئے ہیں, اپنے آپ میں مگن ہو گئے ہیں. دوسرا یہ کہ ایمٹی نیسٹ والا بھی ایشو ہے کہ ہمارے یہاں اتنا زیادہ, ایک یہ ایشو بھی ہے کہ آپ رشتوں سے دور ہو گئے, آپ نے پرائرٹی اپنے رشتوں کو نہیں رکھا ہے, جو سکون آپ پاتے تھے اپنے ریلیشن شپس میں وہ نہیں رہا. ایسا بھی ایک ایک کلاس ہے جس نے اپنے آپ کو دور کر دیا, اور آپ شدید ڈپریسڈ خواتین ان کو دیکھتے ہیں, اور وہ کس سے کنیکٹ کری ہیں, دے ہیو پیٹس ہوم, وہ ان میں اپنا کمفرٹ ڈھونڈ رہی ہیں. لیکن اٹس ناٹ دا سیم. ہیومن فیل, ہیومن ٹچ, ہیومن ریلیشن شپ جس طرح کا کمفرٹ آپ کو دیتے ہیں وہ ایک جانور نہیں دے سکتا. ایسے ہی سوری, آئی نو اٹ مائٹ اوفینڈ اے فیو پیپل. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ والی بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور میں ویورس کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو پوائنٹس ہے یہ ہمارے گھر کی جو فیمیلس ہیں ان کے لیے بہت میجر پوائنٹ ہے کہ آپ اپنی لائف کو کس طرح مینٹین کرنا ہے. بیکاز مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ریلیشن شپ کے بعد جب یعنی کہ آپ, ظاہر سی بات ہے, آپ کے گیدرنگ کے اندر اب آپ کے بچے ہو گئے, آپ ان کو ایک اچھا انوائرمنٹ دینے کے لیے, اب مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بہت زیادہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ نو وائی. کیا ان کے پاس ان کا مائنڈ اس طرح کا ڈیولپ ہو چکا ہے؟ اگر ڈیولپ ہوا ہے تو اس کا ریزن کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ آپ کی بات بالکل کریکٹ ہے کہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو کسی بھی چیز میں انوالو نہیں رکھا ہوا. اور دوسرا, اس وقت جو موبائل کا یوزیج ہے مجھے لگتا ہے وہ بہت زیادہ ہوا ہے. اگر کوئی چیز آپ کو کرنی ہوتی ہے تو وہ موبائل کے ذریعے ہی کر رہے ہوتے ہیں آپ, کہ یار مجھے اگر کوئی اچھی ڈش بنانی ہے تو میں موبائل کو دیکھ لوں. اپنے بچوں کو ایون مجھے کس طرح سے اچھا بچوں کو یعنی کہ اچھی باتیں بتانی ہے, موبائل کا یوز کرنا ہے. اللہ رب العزت آپ کو دماغ دیا ہوا ہے, ایک گمشن دی ہوئی ہے آپ کو کہ آپ ٹھیک ہے اس کو یوز کرو. آپ یوز کے بغیر اگر آپ کسی اور چیز پہ فوکس کر رہے ہو تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ انسان کو ڈپریشن میں لے کے جا رہا ہوتا ہے. سیکنڈ, مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی لائف کو سوشلائز کریں, کہ لوگوں میں آنا جانا شروع کریں, اپنے آپ کو تھوڑا سا مارکیٹ میں لے کے جائیں, ایون کہ واک کرنے نکل جائیں, کچھ ایسا فرینڈس آپ کے بنائیں. سوشلائز بھی میننگ فل ہو. ہمارے یہاں یہ کہ ہم پرپز نہیں ہوتا ہے, ہم اس سے کوئی کچھ ڈرائیو نہیں کر, کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ سوشلائز کر رہے ہیں تو واٹ آر یو گیٹنگ آؤٹ آف اٹ؟ آپ کچھ سیکھ رہے ہیں, کچھ اچھا لے کر آ رہے ہیں اپنے اندر, کوئی چینج آ رہا ہے, کوئی پازیٹیو چینج آ رہا ہے, کوئی صحبت ایسی آپ کی ہے, ایسے دوست ہیں آپ کے جو آپ کو سکھا رہے ہیں, آپ کو پازیٹیو انفلوئنس دے رہے ہیں, ایک اچھی بات کر رہے ہیں. اگر یو آر جسٹ گوئنگ دیر ٹو اب بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کمیونٹیز بلڈ ہو گئی ہیں, خواتین گیدر ہو رہی ہیں, دے جسٹ ایٹنگ آؤٹ اور پھر واپس آ رہی ہیں گھر. آپ کا اس کا آؤٹ کم کیا ہے, ٹیک اوے کیا ہے؟ یہ بھی آپ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سوچیے کہ آپ ٹیک اوے کیا ہے. کیا آپ صرف وقت ضائع کر رہے ہیں, یا آپ کچھ بہتری اپنے اندر آ رہی ہے؟ ڈو یو فیل بیٹر آفٹر اٹ؟ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت سارے ایک ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ بہت سارے لوگ موجود ہیں, سب ایک دوسرے سوشلائز کر رہے ہیں, اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو فیل ویری ٹائرڈ وین یو کم بیک ہوم. ایسا ہی ہے. سوشل نیٹ ورکس بہت بلڈ ہوئے ہیں ایسے لوگوں کے, ہائیلی سوشل ہیں, بٹ دے آر ویری لونلی فرام ان سائڈ. سو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا ٹیک اوے کیا ہے, واٹ آر یو گیٹنگ آؤٹ آف اٹ. دوسرا دیکھیں, آپ جب بات کریں تو میرے دماغ میں آیا کہ میں ضرور اس کو مینشن کروں گی, سنس میں ایک انسٹیٹیوشن چلاتی ہوں جس کا نام ہیلن ہے. اور لوگ غصہ کی آپ نے بات کی, تو کئی بار ایسا ہوتا ہے جو ہمارے اندر ایسے کچھ پریویس ٹراماز ہوتے ہیں جس کو ہم سمجھتے ہی نہیں کہ وہ ٹراما ہے, وہ ایسا ایکسپیرینس ہم بالکل اس کو چھپا دیتے ہیں کہیں بیک ان آر مائنڈ, ان آر سب کانشیس, وہ ہیل ہی نہیں ہو پاتے. اور کئی بار لیٹر ان لائف اٹس ریفلیکٹیڈ ان آر بیہیویئر. کئی بار ہم انریزنیبل ہو رہے ہوتے ہیں, ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ وائی ڈڈ آئی ایکٹ ان سچ اے وے, لیکن وہ ٹراماز ہوتے ہیں پریویس لائف کے جو کہ ہم, لیٹ می گیو یو این ایگزامپل, میرے خیال سے آڈینس بھی اس طرح, لیٹس سے کہ میں نے ایک مارکر سے یہاں پہ نشان بنا لیا, ٹھیک ہے, اور اب ہر کوئی آئے گا, وہ لیٹس سے وہ چوٹ ہے, اب آگے, اور میں نے اس کو چھپا لیا. آئیڈیل سے میں کروں گی, میں چھپا لوں گی, چوٹ ہے, میں کہیں بیٹھی ہوں, لوگوں کو نہیں پتا کہ مجھے چوٹ لگی ہوئی, لوگ ٹچ کر کے جائیں گے,
اگر کوئی میرے پاس سے گزر گیا, اس نے ٹچ کیا تو مجھے تکلیف ہوگی. ایسا ہی ہے. اگر سامنے والے کو پتہ ہو کہ وہ چوٹ ہے تو وہ تکلیف ہم چھپا فوراً لیتے ہیں اپنی چوٹوں کو. ہم اور پھر ہم فردر کیا کرتے ہیں کہ اچھا ٹو پروٹیکٹ اٹ کہ بھائی تکلیف ہو رہی ہے, ہم اسے نم کر دیتے ہیں. سم ٹائمس پیپل گو آن ڈرگز, آن الکوہول, اور ڈسٹریکشن زندگی میں کہ میں یہاں مصروف ہو جاتا ہوں یا یہاں مصروف ہو جاتی ہوں, بھول جانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن وہ چوٹ اپنی جگہ موجود ہے, وہ رہتی ہے, اور پھر وہ آہستہ آہستہ آپ کے دماغ میں سرایت کر کے آپ کے موڈ میں, آپ کے لہجے میں, آپ کے رویوں میں ریفلیکٹ ہوتی ہے. تو بہتر ہے کہ اگر آپ کسی ٹراما سے گزریں, لیٹس سے اٹس اے بروکن ریلیشن شپ, سم تھنگ فرام دا پیرنٹس, اینی بیڈ ایکسپیرینس ان لائف, ہیل اٹ فرسٹ, سورٹ اٹ آؤٹ. اور جب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کی پریویس زندگی میں کہ بھائی وہ ایسے ان اے سرٹن وے کیوں بہیو کر رہے ہیں, اتنا غصہ کیوں ہے ان کے اندر, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی ان کے پیرنٹس نے دے ہیڈ اے ڈیفیکلٹ ریلیشن شپ. تو وہ ٹراماز ہیں جو ہیل نہیں ہو پاتے, اس کی وجہ سے صرف آپ ہی نہیں, آپ سے جڑے ہوئے لوگ بھی سفر کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو ہیلنگ ضرور ہونی چاہیے. ہیلنگ از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف لیونگ ان اے اسٹیٹ آف ویلنس. اگر آپ اسٹیٹ آف ویلنس اچیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی انر ہیلنگ پہ کام ہونا بہت ضروری ہے. اچھا طوبیٰ, مجھے ایک کویشچن میرے مائنڈ میں آ رہا ہے کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک سب سے بڑا ایشو چل رہا ہے, وہ یہ چل رہا ہے کہ آج کل رشتوں کا بڑا ایک کمپلیکیٹڈ ایشو چل رہا ہے کہ رشتے نہیں ہو رہے. لڑکا لڑکی کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار مجھے اس طرح کے ایک چاہیے, میں فیمیل مجھے یعنی کہ دکھنے میں اچھی ہو, کلر اس کا صاف ہو. اسی طرح لڑکی کے تھاٹس میں کیا, دماغ میں کیا چیز چل رہی ہو, تو لڑکا ویل ایجوکیٹڈ ہو, ٹھیک ہے, اور تھوڑا سا پڑھے لکھے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اس کا بزنس سیٹ ہو. کیا ہمیں لگتا ہے کہ اس چیز کو بھی ہم کور کر سکتے ہیں ایک ویلنس انسٹیٹیوٹ کے ذریعے؟ بالکل. دیکھیے آپ کس طرح کے, ہم نے بولا کہ ہم کس طرح کے فیصلے لینے جا رہے ہیں جی, اور کئی بار ہماری ہم پریورٹائز نہیں کر رہے ہوتے کہ امپورٹنٹ کیا ہے. آپ دیکھ لیں کہ دیر بیوٹیفل کپلز آر دیر, ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. بڑے بڑے اسٹارز ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن دے ڈو ناٹ مینڈ. کچھ عرصے میں ہم سنتے ہیں کہ سپریشن کی اسٹوریز سنتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو یہ اگر آپ کو ایک ویلدی ریلیشن شپ میں جانا ہے, ہیلدی ریلیشن شپ میں جانا ہے, جو کہ ویلدی کا ورڈ میں نے یوز کیا ہے ناٹ ان ٹرمز آف منی بٹ ان ٹرمز کو وہ آپ کو دے رہا ہو, وہ آپ اٹس اے گیونگ ریلیشن شپ جس میں آپ ون ون سچویشن میں آپ ایک اچھی ٹریجر ویلیوز شیئر کر رہے ہوں اپنے پارٹنر کے ساتھ. تو سب سے پہلے یہ پتہ ہے ہماری رسپانسبلٹی بھی ہے کہ ہم سوسائٹی کو یہ ضرور بتائیں کہ آپ کا ویلیو سسٹم میچ ہونا ضروری ہے آپ کے پارٹنر کے ساتھ. ایک ریکوزٹس ہم نے مائنڈ میں بنا لیے کہ ایسے نظر آنا ہے, یہ ڈگریز ہونی چاہیے, اتنے کمانے, اتنے مائنڈ سیٹ کر لیا ہے, مائنڈ سیٹ کر لیا ہے. لیکن کئی بار ویلیو سسٹم میچ نہیں کرتا ہے. آپ کے لیے شاید پیسہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو, دوسرے انڈیویجول کے لیے ریلیشن شپ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو. تو آپ کی ویلیوز میچ کرنا, آپ کس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں, آپ کی اپ برنگنگ کیسی ہے, آپ کے لیے زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیزیں کیا ہیں, آپ کو پہلے یہ جاننا ضروری ہے. لیکن کئی بار ہوتا ہے یہ نبیل کہ ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے لیے کیا امپورٹنٹ ہے. ایگزیکٹلی. ایز اے لائف کوچ ہم سب سے پہلے لوگوں سے جب ان کی ٹریننگ اسٹارٹ کرتے ہیں, ان کی کوچنگ اسٹارٹ کرتے ہیں, تو ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی پریارٹیز کیا ہیں, کیا چیز آپ کے لیے سب سے زیادہ میننگ رکھتی ہے. اور کئی بار انہوں نے اپنے آپ سے سوال ہی نہیں پوچھا ہوتا, اوپری سطحی جو سب کو پسند ہے وہ مجھے بھی پسند ہے. میری امی نے کہہ دیا کہ ایک لمبی خوبصورت لگنے والی لڑکی سے شادی کرنی ہے تو ہاں اسی سے شادی کرنی ہے. لیکن یہ آپ کے لیے کیا میننگ رکھتی ہے, ٹرو میننگ کیا ہے, کیا چیز آپ کو ایکچولی میں خوشی دیتی ہے. تو اس کے لیے پہلے تو آپ اپنے آپ کو اندر سے سیٹ کریں, چھانیں کہ آپ کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے. ایک پارٹنر جس کے ساتھ آپ صبح شام رہنا چاہتے ہیں, اس میں آپ کیا دیکھنا چاہیں گے بیونڈ دی لکس. آپ ظاہر اس سے بات کریں گے, اس سے چیزیں شیئر کریں گے, اپنا سمجھیں گے ایک دوسرے کو. تو اس کے لیے آپ کو ویلیو سسٹم آپ کا کیا ہے. آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ اسپریچولی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹیڈ ہوں اور آپ چاہتے ہوں کہ وہ اسپریچول کنیکشن آپ شیئر کر سکیں اپنے پارٹنر کے ساتھ بھی. مے بی دی ادر پرسن ڈو ناٹ بلیو ان سچ تھنگس. تو پہلے تو اپنے آپ کو پہچانیں اور اس کے بعد اس ویلیو سسٹم سے میچ کرتا ہوا اپنا پارٹنر ضرور ڈھونڈیں. ٹھیک ہے, اب یا وہ جو کمپلیمنٹ کر سکے آپ کو. طوبیٰ ہماری گفتگو تو ماشاءاللہ اتنی زبردست چل رہی ہے, مجھے لگتا ہے کہ مزید چیزیں ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں, ہم اس کو اینڈ کی طرف لے کے چلتے ہیں. ایک آخری بات جو مجھے لگتا ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے, آج کل کیا ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ دیکھا ہوگا کہ ریلیشن ہونے کے بعد, شادی ہونے کے بعد, مجھے لگتا ہے کہ یہ امپورٹنٹ بات اسی لیے ہے کہ ایک اچھی ریلیشن ہونے کے باوجود
کچھ پیرنٹس نہیں بن پا رہے ہوتے, ٹھیک ہے, جبکہ کوئی میڈیکل ایشوز نہیں ہوتے ہیں اس کے اندر. اور میں اپنے اعتراف کے اندر بھی یہ لوگ دیکھ رہا ہوں اس طرح کے کہ کافی ٹائم ہو گیا ان کے, تقریباً 10 ایئرس ہو جاتے ہیں, 8 ایئرس ہو جاتے ہیں, بٹ دے آر ویٹنگ فار کہ ہم جلدی سے بیکم اے پیرنٹس, بٹ کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا ہے. تو کیا ہم اس چیز کو بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح کی ٹریننگ لیں یا اپنے مائنڈ کو اس طرح سیٹ کریں, ٹھیک ہے, میں نے کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جو 18 سال کے بعد ان کے گھر پہ ایک اولاد ہوئی, تو ہم اس چیز کو کس طرح کور کریں گے کہ یار ڈپریشن میں نہ چلے جائیں, یار میرے گھر پہ آج مجھے 10 سال ہو گئے, مجھے 8 سال ہو گئے, ایون کچھ لوگ تو یہ سوچ رہے 3 سال ہو گئے, 4 سال ہو گئے مجھے, یعنی کہ ہمارے گھر پہ اولاد نہیں ہوئی, تو یہ ایک دیکھا ہے کہ ڈی ویلیو جاتے ہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو کیا ہم اس چیز کو کور کر سکتے ہیں اس کے ذریعے, ویلنس کے ذریعے؟ دیکھیے ویلنس آپ کو سکھاتی ہے ایکسیپٹنس, ایکسیپٹ کرنا لازمی ہے, ایکسیپٹ کرنا یور امپرفیکشنس. جیسے ہم نے انیشلی بات کی تھی کہ زندگی میں سب کچھ آپ کو نہیں ملتا ہے, زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرفیکٹ بھی نہیں بنایا ہوتا, اور جو کچھ آپ وش کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کے سامنے نہیں ہوتا ہے. ویلنس از, آپ نے وہ ہارمون سنا ہوگا, ایک آکسیٹوسن ہارمون ہوتا ہے, جی ہر اسٹیجز ہوتے ہیں نا. آکسیٹوسن از دا بیسٹ اسٹیٹ آف, جب آپ اسٹیٹ آف ویلنس, سیروٹونن ہوتا ہے, اس کے بعد سب سے اچھی اسٹیٹ ہوتی ہے آکسیٹوسن وچ از اے لو ہارمون. یہ وہ اسٹیٹ ہوتی ہے جب آپ اپنے آپ سے بھی محبت کرنے لگتے ہیں کہ بھائی اللہ نے آپ کو جیسا بنایا ہے, جو بنایا ہے, اور جس چیز سے نوازا ہے, شکر گزاری کی اسٹیٹ. وہ شکر گزاری آپ کے اندر آ جائے نا, اور آپ ایکسیپٹ کر لیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا ڈیسیجن ہے, اس نے میرے لیے فیصلہ کیا اور مجھ سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اس نے اگر یہ فیصلہ کر لیا تو یہ بہترین فیصلہ ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. بٹ ریچنگ دیر از اے ڈیفیکلٹ تھنگ. ہم سب انسان ہیں اور بڑی مشکل سے اسٹیٹ آتی ہے شکر گزار. دیر آر فیو پیپل آئی ہیو سین اینڈ دے لیو اے ویری ہیپی, ویری گڈ مینٹل اسٹیٹ میں ہوتے ہیں وہ, اور بہت اچھی خوشی کے ساتھ زندگی گزارے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے والے لوگ بھی بہت خوش ہوتے ہیں, اور ایک دنیا کی ساری عیاشیاں ہونے کے باوجود بھی شدید پریشانی کا شکار ہوتے ہیں. تو یہ وہی سچویشن ہے کہ جب آپ کے پاس لیٹس سے اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی, اور آپ یو ایکسیپٹ دیٹ فیکٹ ہیپیلی بیکاز دس از اللہ's ڈیسیژن, اور دس, اینڈ اف یو آر ناٹ ویری اسپرچولی یو نو پمپڈ اپ کہ بھائی ٹھیک ہے, اس کے بعد بھی زندگی کو یہی آفر کرنا ہے آپ کو. اگر یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے آپ کا نا, تو ویسے بھی ہمیشہ آپ دیکھیں تو ہم ہمیشہ جو ایک پریشانی کے حال میں رہتے ہیں, انزائٹی کے حال میں رہتے ہیں. مینی آف اس اف یو لک اراؤنڈ پیپل آر اینشیس دیز ڈیز. وہ یہی ریزن ہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے اور اب یہ چاہیے مجھے, اب یہ مل گیا ہے زندگی میں, اب یہ مل گیا ہے تو اب یہ چاہیے, وہ دیکھا ہے تو اب یہ چاہیے. تو اٹس نیور انف. اس کو خواہش کہا جائے یا پھر انسان کو کہا جائے کہ بس ایک احساس کمتری. نہیں, احساس کمتری کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے. جب آپ کویشچن کرنے لگتے ہیں کہ اس کے پاس کیوں ہے, تو اگر آپ اس بات پہ اکتفا کر لیں کہ یار دیٹس واٹ لائف ہیز ٹو آفر, ایکسیپٹنگ دیٹ, ایکسیپٹنس از ویری امپورٹنٹ, اور توکل از ویری امپورٹنٹ. یو نو بلیونگ دیٹ وٹ ایور ہیز بین گرانٹیڈ واز ہز ڈیسیژن. سکون کی اسٹیٹ آپ کی تبھی آتی ہے. ایسا ہی ہے, ٹرو ہے. تو ایکسیپٹنس اینڈ توکل گو ہینڈ ان ہینڈ. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی لائف میں جو چیز آپ کو تھاٹس, یعنی کہ ایک مجھے لگتا ہے کہ قدرت کی طرف سے بھی نا آپ کو ایک ویوز آنے شروع ہو جاتی ہیں کہ یار تم یہ کرو, یہ کرو. بالکل بالکل, یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس پرپز کے ساتھ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے, اور وہ پھر راستے خود ہی نکالتا جاتا ہے. آپ خود بخود اس طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں. That's how universe works. اور اس وقت بھی آپ سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار یہ جو تھاٹس آنا شروع ہو گئی ہیں, یہ جو سوچ مجھے آ رہی ہے, کیا یہ سوچ صحیح ہے؟ جبکہ میرا اپنا تھنکنگ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت آپ کو کچھ چیز نوازنے پہ آ جاتا ہے نا, تو وہ تمہیں پہلے سے بتاتا ہے کہ تم یہ اب کرنا شروع کرو, اب تمہارا وقت آنے والا ہے. اور اس وقت جو مجھے لگتا ہے کہ غلط اسٹیپ ہم اٹھاتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت رانگ ہوتا ہے. اور میں اس چیز کو فیل کر چکا ہوں, میں نے اس چیز کو باقاعدہ اپنی لائف کے اندر بھی دیکھا ہے کہ مجھے ایک چیز کی ایک آ رہا تھا کہ یار فار ایگزامپل کہ میں نے ایک پراپرٹی پرچیز کرنی ہے, ٹھیک ہے, بٹ مجھے لگ رہا تھا نئی پراپرٹی اٹس اے نیسسری, اور میں نے ایک حج پہ چلا گیا. میں نے بولا یار یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. پراپرٹی تو آپ کی لائف کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے, کبھی بھی آپ لے سکتے ہو, بٹ اللہ رب العزت نے آپ کو جب اتنی طاقت اتنی ہمت دی ہے نا, تو آپ پہلا یہ والا کام کر لو, اس کے بعد دوسرا کام کر لیں. یہ تھاٹس جو ہیں انسان کو ڈیولپ کرنے کے لیے بہت لازمی ہے کہ اپنے مائنڈ کو سیٹ کریں. فی الحال طوبہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری گفتگو تو بہت آگے تک کا چلے جائے گی, اور اپنے ویورس کو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ طوبہ جو ہے وہ ایک زبردست انسٹیٹیوٹ, ہیلنگ کے نام سے انسٹیٹیوٹ جو چلا رہی ہیں,
اپنا میرا یعنی کہ کانٹیکٹ نمبر بھی جو ہے میں اپنی ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا. اگر کوئی واقعی پرسنلی بھی ان سے کوئی ان سے کوئی کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہو یا ان کے انسٹیٹیوٹ کے اندر جا کے کچھ اپنی لائف کے لیے کچھ نئی چیزیں سیکھنا چاہتا ہے تو وائی ناٹ آپ جائیں, سیکھیں. اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے بھی بہت کچھ سیکھنا چاہیے ان سے, کیونکہ بہت نالج ہے ان کے پاس. میں اگر اس پوڈ کاسٹ کو کل تک لے کے چلوں تو آئی تھنک سو کہ یہ پورا پوڈ کاسٹ جو ہے انسان کی لائف کے اوپر مینٹین کرنے کے لیے بہت ہی زبردست ہوگا. اور میں نے شروع میں ہی ایک بات آپ سے کہی تھی کہ یہ والا پوڈ کاسٹ جتنا امپورٹنٹ آپ کے لیے ہے اتنا ہی میرے لیے, بیکاز مجھے خود اس پہ ورک کرنا ہے کہ میں اپنے آپ کو کس طرح مینٹین کر سکتا ہوں, اپنی لائف روٹین کو کس طرح چینج کرنا چاہ رہا ہوں. ہر چیز موجود ہے, ٹھیک ہے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اچھی نیند کر رہے ہیں, اچھا کاروبار ہے, اولاد سے اللہ رب العزت نے نوازا ہے, فیملی ہے, ہر چیز ہے, بٹ آپ کا مائنڈ ڈسٹرب رہتا ہے. کیا ریزن ہے, اس پوڈ کاسٹ کے اندر پوری ڈیٹیل میں بات کی ہے, اور امید ہے کہ آپ یہ پوڈ کاسٹ پورا اینڈ تک ضرور سنیں گے. اور گریجولی جو ہے میں اس کے جو ہے چھوٹے چھوٹے سے شارٹس بنا کے دے دوں گا, اور آپ اس کو چیپٹر وائز بھی سن سکتے ہیں. اور تھینک یو سو مچ طوبیٰ, آپ نے, مجھے پتہ ہے کہ آپ نے بہت قیمتی وقت ہے آپ کا, اور وہ جو جس طرح کی آپ کی روٹین چل رہی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ بڑا اچھا پوڈ کاسٹ ہے کہ یہ گیا ہے اور پبلک کے لیے بہت اویئرنیس رہے گا یہ. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ ایک نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ایک نئے ٹاپکس کے اوپر بات ہوگی. تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.